جب جھکیں گے اللہ کے آگے 5 ٹائم اپنی دنیا کو سیکریفائس کر کے, اپنی روٹین کو سیکریفائس کر کے, اپنے ٹائم کو سیکریفائس کر کے 5 وقت ٹائم نکالیں گے نماز کا, پھر یہ آپ کی پرسنالٹی کا حصہ بنے گی چیز کہ سب اللہ کے ہاتھ میں اور سب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ادروائز یہ صرف جملے ہیں, یہ ایمٹی سینٹینسز ہیں, ان کا امپیکٹ کچھ خاص نہیں ہوگا. تو اس لیے ان جملوں کو پریکٹس کرنا ہوگا, ان کو اپنی لائف کا حصہ بنانا ہوگا, اور وہ فریم ورک فالو کرنا ہوگا جو دین اسلام نے فریم ورک دیا ہے. صبح شام کے اذکار کرنے ہوں گے, ٹرانسلیشن ذہن میں رکھ کے کرنے ہوں گے. ٹھیک ہے, صبح شام کے اذکار, بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. 3 بار صبح 3 بار شام. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو 3 بار یہ صبح اور شام پڑھتا ہے دعا, موت کے علاوہ کوئی چیز اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی. اب دیکھیں کتنا خوبصورت کانسیپٹ ہے. اسکالرس کہتے ہیں کہ اگر یہ دعا پڑھ کے بھی کوئی نقصان ہو جائے, کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے خدا نخواستہ, جیسے کسی کا ویزا ریجیکٹ ہو جائے یا کوئی جو ہے نا وہ پرابلم آ جائے, دین واٹ, کیونکہ اس دعا میں تو گارنٹی ہے کہ پرابلم نہیں آئے گا. پہلی بار اس دعا میں یہ کوئی گارنٹی نہیں پرابلم نہیں آئے گی. اس دعا میں گارنٹی یہ ہے کہ کوئی چیز نقصان نہیں آپ کو پہنچا سکتی. ٹھیک ہے, تو اسکالرز یہ کہتے ہیں کہ یہ دعا پڑھنے کے باوجود بھی اگر نقصان ہو جائے تو اس نقصان میں شر نہیں ہو سکتا, کیونکہ اس دعا نے شر ہٹا دیا ہے. سمجھ, کبھی کبھی نقصان میں کیا ہوتا ہے خیر, کچھ نقصان میں شر ہوتا ہے, بہت شر ہوتا ہے. ٹھیک ہے, وہ نقصان آپ کو ڈسٹروائے کر دیتا ہے, کہیں کا نہیں چھوڑتا. کچھ نقصان میں خیر ہوتی ہے, وہ چیز آپ کو گرو کراتی ہے. ٹھیک ہے, تو دیکھیں میں تو ہمیشہ اسٹوڈنٹس کو یہی کہتا ہوں, اگر کسی کو یہ پرابلم آتی ہے, اسٹڈی ویزا ریجیکٹ ہو گیا, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, میں نے کہتا ہوں کہ لرننگ پوائنٹ کیا ہے, لرننگ پوائنٹ لکھو, بجائے کہ اس پہ رونے پہ کہ یہ کیوں ہوا. تم لرن ہی نہیں کر رہے, گرو ہی نہیں کر رہے, بار بار ریجیکشن ہوگی, بار بار ڈپریس ہو گئے, تو فائدہ. تو لرننگ پوائنٹ یہ ہے کہ اٹس ہائی ٹائم میں اپنا بلیف سسٹم اسٹرانگ کر لوں, اٹس ہائی ٹائم میں اپنا عقیدہ اسٹرانگ کر لوں, میں دین اسلام پڑھنا شروع کر دوں, تاکہ فیوچر کی ڈس اپوائنٹمنٹس میں مجھے یہی ڈپریشن دوبارہ نہ ہو اور مجھے میرا بلیف اسٹرانگ ہو چیزوں کو لے کے. ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ نہیں, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہر چیز سنبھالتا ہے, اللہ تعالیٰ مالک ہے. تو بہرحال یہ تو ایک لب لباب ہے ہر بات کا کہ پلیز اسلام کا علم حاصل کریں, دین کا علم حاصل کریں. ٹھیک ہے نا, اور عقیدہ پڑھیں, کوئی کورس پڑھیں, قرآن مجید پڑھیں ڈیٹیل میں, اللہ تعالیٰ کی معرفت, اللہ کے بارے میں پڑھیں, تقدیر کے بارے میں پڑھیں, وغیرہ وغیرہ انشاءاللہ تعالیٰ. اور تھوڑا سا اپنا ذہن کھلا رکھیں, لک ایٹ دی برائٹر سائڈ, نعمتوں کی طرف انشاءاللہ تعالیٰ غور کریں, کوئی ایسی بات نہیں. سو کمنگ ٹو دا ٹاپک, OCD بڑا کامن مسئلہ ہے آج کے دور کا, obsessive compulsive disorder, اور اس کو جو ریلیجس OCD ہے اس کو scrupulosity کہتے ہیں سائیکالوجی میں, پورا چیپٹر ہے اس کے اوپر سائیکولوجیکل ڈسارڈرز میں. بیسیکلی یہ اینگزائٹی ڈسارڈر ہے OCD. ٹھیک ہے, obsessive compulsive disorder, جس میں بہت ہی شدید obsessions اور compulsions ہوتی ہیں انسان کو. یعنی مثال کے طور پہ اس کے ذہن میں ایک بات آ گئی تو وہ بات اس طرح کی obsession اور compulsion بن جائے گی کہ جب تک وہ اس چیز کو کر نہیں لے گا تب تک وہ شدید انگزائٹی کا شکار ہوگا, اور اس لیول کی انگزائٹی کا شکار ہوگا کہ اس کو رونا آئے گا بہت زیادہ, یا اس کا گزارا نہیں ہوگا, یعنی اس سے بیٹھا نہیں جائے گا وہاں پہ. ٹھیک ہے, تو جنرلی یہ 3-4 قسم کے OCD جو ہوتے ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ریلیجس OCD کی ابھی بات کریں. ٹھیک ہے, تو ریلیجس OCD میں سب سے پہلے وسواس القہری کی کیٹیگری آتی ہے. ان کو وسواس کہتے ہیں, شیطانی وسوسے. ٹھیک ہے, کیونکہ دیکھیں شیطان بہت ایکٹیو ہے, اور شیطان کو اگر آپ کی کمزوری پتہ لگ گئی, اس کو اگر یہ پتہ لگ گیا جو کہ اسے پتہ ہے, جو آپ کے ساتھ شیطان لگا ہوا ہے کہ جی ان کو یہاں سے زیادہ مسئلہ ہوتا ہے, یہاں سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے انہیں. ٹھیک ہے, اگر اس نے وہ نس پکڑ لی آپ کی تو پھر وہ وہیں سے بار بار اوور تھنکنگ کرا کے جو ہے وہ آپ کا ایمان خراب کرے گا. تو وسواس القہری جو ہے یہ ہے اوور ویلمنگ وسپرز. ٹھیک ہے, اور ان کو سائیکالوجی کی لینگویج میں کہتے ہیں اسکروپولوسٹی. دا کلینکل لٹریچر ٹرم فار OCD از ریلیٹڈ ٹو ریلیجیوسٹی. بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ OCD کی جو ایٹیولوجی کہہ لیں, سمٹمز, ریزنز بھی کہہ لیں, یا اس کی جو بیسز ہے وہ کیا ہے کہ OCD کیوں ہوتا ہے. تو بڑی انٹرسٹنگ ریسرچز ہمارے پاس ہیں, اور بڑی عجیب بات ہے. گٹ جو ہے آپ کا, اس کی وجہ سے OCD ہوتا ہے, گٹ کے ساتھ تعلق ہے آپ کے. ٹھیک ہے, OCD. دوسرا آپ کے برین کے ساتھ تعلق ہے OCD کا, سوچوں کے ساتھ تعلق ہے, گٹ کے ساتھ تعلق ہے. ایک آرٹیکل ہے
اس آرٹیکل کا نبے لباب یہ ہے، ریسرچ ہے، آرٹیکل نہیں ہے، ریسرچ ہے، سائیکولوجیکل ریسرچ، کہ جو لوگ بہت زیادہ فاسٹ فوڈ کھاتے ہیں اور راتیں جاگتے ہیں تو ان کو وہ بہت زیادہ ولنریبل ہے او سی ڈی کے لیے، بہت زیادہ ولنریبل ہے. دس سمز اٹ آل اپ کہ جین زی کو او سی ڈی بہت زیادہ، کیونکہ روٹین یہ ہے رات کو جاگنا اور فاسٹ فوڈ بہت کھانا. فاسٹ فوڈ میں کچھ ایسے مائکروبز ہوتے ہیں اکارڈنگ ٹو دا ریسرچ جو گٹ کو جا کے افیکٹ کرتے ہیں، اور گٹ جو ہے یہ ڈائریکٹ برین کو افیکٹ کرتا ہے اور پھر او سی ڈی کاز کرتا ہے. وہ ڈیٹیل سائنس میں ہمارے پاس جانے کا ٹائم نہیں ہے، لیکن آپ یہ سرچ کر سکتے ہیں کہ او سی ڈی ریلیٹڈ ٹو گٹ ریسرچ پیپرز آ جائیں گے. ٹھیک ہے. اسی طرح برین، سوچیں، اصل میں رات کو جو لوگ جاگتے ہیں تو پھر وہ بہت سی اس کے پیچھے بھی سائنس ہے کہ وہ کیوں ولنریبل ہوتے ہیں او سی ڈی کے لیے. ٹھیک ہے. تو دیکھیں یہیں سے ثابت ہو گیا کہ سب سے پہلے تو روٹین ٹھیک کرنی پڑے گی. اگر او سی ڈی کو فائٹ کرنا ہے، او سی ڈی کو ختم کرنا ہے تو راتوں کو سونا پڑے گا، کچھ بھی کر کے سونا پڑے گا. دیٹ از اے ڈیزاسٹرس روٹین. اگر آپ کی راتیں، وہ بھی اصل میں او سی ڈی ہوتا انہیں جو 2-3 سال سے راتیں جاگ لیں، کبھی کبھی جاگنا وہ نہیں، یا چلو ایک مہینہ جاگ لی وہ نہیں، جن کی مستقل روٹین 3-4 سال سے راتیں جاگنے کی ہے تو ان کو بہت اوور تھنکنگ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور وساوس بہت آتے ہیں، بہت وساوس آتے ہیں. آبویس سی بات ہے، رات کو شیاطین ایکٹیو ہوتے ہیں. تو بیسیکلی اسلامکلی ان کی 2 سورسز ہیں. ٹھیک ہے. وساوس کی سائیکولوجیکلی گٹ اور برین ہے سائنٹیفکلی، اور اسلامکلی دیکھا جائے تو نفس ہے. انسان کا اپنا نفس جو ہے وہ بھی وسوسے اس کو ڈالتا ہے. نفس امارہ جو ہے اٹ از دی ایول نفس. ٹھیک ہے. تو دوسرا ایکسٹرنل سورس شیطان ہے. انٹرنل سورس انسان کا اپنا جو ہے وہ نفس ہے. ٹھیک ہے نا. اور جو ایکسٹرنل سورس ہے وہ شیطان ہے، شیطانی وسوسے ہیں. تو بہرحال یہ اس کی 2 سورسز ہیں. ہو ایکسپیرینسز اٹ، 2 طرح کے جو ہے. ڈزنٹ ایوری ون ایکسپیرینس وسوساز؟ یس، اس کا آنسر ہے یس. ہر کسی کو وسوسے آتے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں او سی ڈی ہو گیا. دیکھیں لیکن 2 قسم کے وسوسے. ایک تو جنرل وسوسے جو ہم سب کو آتے ہیں، وہ مائلڈ اوکیجنل انٹروسیو تھاٹس ہوتے ہیں، بٹ موسٹ پیپل ایکسپیرینس. یہ سب کو آتے ہیں، یہ صحابہ کو بھی آتے تھے. ٹھیک ہے. اور یہ بڑے ڈارک قسم کے تھاٹس ہوتے ہیں. نو پرابلم. یہ نفس امارہ کی طرف سے ہو سکتے ہیں، شیطان کی طرف سے ہو سکتے ہیں. کوئی مووی دیکھی ہے، اس مووی کی وجہ سے وسوسے آ سکتے ہیں. بڑا کچھ ہوتا ہے. انسان ناول کو پڑھ رہا ہوتا ہے، اس کی وجہ سے آ سکتے ہیں. کوئی ایکسیڈنٹ دیکھ لیا ہوتا ہے، اس کی وجہ سے آ رہے ہوتے ہیں، وغیرہ وغیرہ. یہ جنرل وسوسے ہیں. لیکن ایک ہے وسواس القہری. ایکسیسولی اوور ویلمنگ انٹروسیو تھاٹس کو وسواس القہری کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس کو اسکروپولوسٹی ان شارٹ جو ہے وہ کہتے ہیں. وسواس القہری جو ہے یہ کتنے قسم کے ہوتے ہیں؟ 3 قسم کے وسواس القہری ہیں. ایک ہے جو عبادہ میں وسوساز ہوتے ہیں، عبادت میں وسوسے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ کیا ہے؟ اس کے کامن سائنس کیا ہے؟ فیلنگ دیٹ ایکٹس آف ورشپ آرنٹ گڈ انف، کانسٹنٹلی سیکنگ پرفیکشن، کین اسپینڈ آورز ریپیٹنگ دی سیم ایکٹ آف ورشپ. یہ بہت ہی ایکسٹریم فارم وسوساز ہوتے ہیں. اس طرح کے لوگ جو ہے وہ ابھی ایک رکعہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، رکعہ توڑ کے دوبارہ وضو کرنے چلے جاتے ہیں. ابھی دوبارہ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، ایک دم ہوتا ہے نہیں میرا وضو پھر ٹوٹ گیا، دوبارہ نماز توڑ کے دوبارہ وضو کرنے چلے جاتے ہیں. اس کے بعد یہ سمجھتے ہیں کہ میری جو عبادت ہے وہ قبول نہیں ہو رہی. ان کو شدید قسم کے وسوسے آتے ہیں کہ نہیں میری عبادت قبول ہی نہیں ہو رہی، میں جو مرضی کر لوں میری عبادت قبول نہیں ہو رہی. ٹھیک ہے. اور تیسرا یہ کہ وہ کانسٹنٹلی بہت پرفیکشن اچیو کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، جس میں اپنے آپ کو بہت انگزائٹی، بہت سٹریس کاز کرتے ہیں. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ انگزائٹی پیشنٹ کو پہلی تو بات کبھی بھی آپ کو زیادہ سارے اذکار پہ نہیں لگانا چاہیے، اور بہت زیادہ تعداد کے اذکار پہ نہیں لگانا چاہیے. ٹھیک ہے. کیونکہ وہ آلریڈی انگزائٹی پیشنٹ ہے. جب آپ او سی ڈی پیشنٹ کو کہیں گے کہ 10,000 بار اللہ کا انعام پڑھو تو آپ نے اسے مزید او سی ڈی کاز کر دیا. ٹھیک ہے. کیپ اٹ ان مائنڈ. یہ باتیں ہمیں پتہ نہیں ہوتی. او سی ڈی بہت کامن ہے آج کے دور میں، اللہ معاف کرے، بیکاز آف آر روٹینز. میں نے آپ کو پہلے کہا راتیں جاگنا، فاسٹ فوڈ کھانا، ٹھیک ہے نا، پھر اور بھی بہت سی ریزنز ہیں. یہ شیاطین بہت ایکٹیو ہیں. تو اس لیے ایسے لوگ میں نے آپ کو بتایا کہ دے آر کانسٹنٹلی سیکنگ پرفیکشن، یعنی جب تک ان کی چیزوں میں پرفیکشن نہیں آ جاتی وہ بہت زیادہ سٹریس میں رہتے ہیں. یعنی مثال کے طور پہ انہوں نے ایک لسٹ بنا لی ہوتی ہے کہ میں نے دن میں 100 اذکار کرنے ہیں.
یعنی سبحان اللہ بحمدی بھی کہنا ہے, سبحان اللہ بحمدی سبحان اللہ عظیم بھی کہنا ہے, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ یہ بھی کہنا ہے 100 بار, میں نے استغفر اللہ بھی 100 بار کرنا ہے, درود ابراہیمی بھی 100 بار کرنا ہے, فلانی چیز بھی 100 بار کرنی ہے, وہ بھی 100 بار کرنا ہے, وہ بھی 100 بار کرنا ہے. تو 10 اذکار کی لسٹ بنا لیتے ہیں کہ میں نے 100 بار سارے کرنے, اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر میں نے یہ نہ کیے تو پھر آئی ایم ڈومڈ, پھر میں ریلیجس نہیں ہوں, اور یا پھر یہ کہ آج میرا دن بہت خراب گزرے گا. تو یہ وسواس القہری میں آتا ہے, شیطان انہیں یہاں سے تنگ کر رہا ہے. دیکھیں شیطان ہیز ٹولز فار ایوری ون. شیطان جو ہے نا اس کو پتہ ہے نیک بندے کو میں نے کہاں سے پکڑنا ہے, ذکر اذکار کرنے والے کو کہاں سے پکڑنا ہے, حافظ قرآن کو کہاں سے پکڑنا ہے, ٹھیک ہے نا, اس کو ہر ایک کا وہ پتہ ہے, نس پتہ ہے. تو وی ہیو ٹو بی ویری کیئرفل اباؤٹ اٹ, ٹھیک ہے. ایک تو یہ عبادہ میں وسواس آنا. دوسری ٹائپ ہے طہارہ میں وسواس آنا بہت زیادہ, یعنی irrational fear of contamination. ایسے لوگوں کو جو ہے وہ بہت زیادہ کنٹامینیشن کا ڈر ہوتا ہے ہر وقت, یعنی وہ کسی سے ہاتھ میں نہیں ملا سکتے, انہیں ایکسٹریم فیئر ہوتا ہے کہ مجھے جراثیم لگ جائیں گے, ٹھیک ہے. یا وہ کسی چیئر پہ نہیں بیٹھتے جب تک وہ اسے صاف نہ کر لیں, بہت اچھے سے صاف نہ کر لیں, انہیں ایکسٹریم فیئر ہوتا ہے. یا وہ بیڈ شیٹ پر نہیں بیٹھیں گے, کہیں اس طرح بیٹھیں گے نہیں کنٹامینیشن کے ڈر سے, ٹھیک ہے. یا تھوڑا سا کچھ انہیں نظر آ گیا اپنی شرٹ پہ لگا ہوا, تو مثال کے طور پہ گاڑی چلاتے ہوئے جو نا وہ پانی کی بوتل لے کے صاف کرنے لگ جائیں گے اور اس طرح گاڑی لگ جائے گی, ایکسیڈنٹ ہو جائے گا خدا نہ خواستہ. یعنی اتنی کمپلشن اور obsession ہے کہ گاڑی چلاتے ہوئے جو ہے نا وہ صفائی کا خیال آ جائے گا, ٹھیک ہے. کبھی کبھی ہو, میں نے شروع میں بتایا وہ ہو جاتا ہے, کوئی بات نہیں, لیکن اگر یہ بہت مستقل آپ کا مزاج بنتا جا رہا ہے تو دس از ڈینجرس. اسی طرح irrational fear that wuzu is incorrect, invalidated, یہ